ہاتھ سے مجروح دونوں رہے ہاتھ سے مجروح دونوں یہ حالت مخدوم ہے یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر رہنے دس کو میرے سر رہنے دس کو کہ کون چادر ہے تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرننگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رہا کو اس کی ماں کا جنازہ اٹھا رہا کو جس کی ماں کا جنازہ وہ دن کو محتاج نبال ہو میرے نبال ہو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لائنوں میں بیٹی ہو مشکل کشا کی سلامی بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر خبر نبی پا فاتح آخری پڑھا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت پر کہا لو صاحب پوچھے لو صاحب بال کر پوچھے ایزا تھی تم سبوں کو میرے شورش سے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم سنا جائے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم سنا جائے ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رکھنا نگاہ اب ساتھ انکار تمہارا غم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میرے دکھیارے میں بن ماں کی ہوتی ہے میرے دکھیارے میں بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بغاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جاؤں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جاؤں روکے کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گانے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا
سے منہ اپنا موڑ کے کل سنے گھر میں سونا ہے بسی آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے لاش کا منہ قبلہ رو پھرائے پھر خود کہا نغی نغی بچہ ڈر نہ جائے ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں ایسے ساتھی لگا کے بولی کہ لوگ ہم تو مرتے گئے تم سے سلوک لے کے کیا کرتا یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موقع پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہرا نے یا مصلب اپنا کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غل اٹھا کے بنت نبی کی قضا ماتھا حسن لاش کے ماتھے پر رکھ دیا رو رو کے اماں کا غور غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پائے تو ہے کان میں میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز حسین و محسن آواز حسین و محسن آواز حسین و محسن رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین
وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. پروردگار دو عالم نے ہمیں نہ صرف صراط مستقیم کی جانب راہوار ہونے کا حکم دیا بلکہ صراط مستقیم کے مصداق بھی بتایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کا راستہ کہ جس راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اور یہ ذکر صراط مستقیم کے مصداق کا ذکر ہے، اس لیے کہ پروردگار دو عالم ہمیں صراط مستقیم کے واضح نمونے ہمیں عطا کیے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور جب اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری انسان کرے گا تو ویسی زندگی ہوگی جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے، اور ویسی موت ہوگی جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے. اس لیے زیارت عاشوراء میں جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ اس فقرے میں کہ اللہم احیا محمد و آل محمد وماتنی علی ما مات علیہ محمد و آل محمد، کہ ایسی زندگی ہمیں ہو جیسے اہل بیت کی زندگی تھی، اور ایسی موت ہو کہ جیسے محمد و آل محمد کی موت. یعنی ہمارے لیے نمونۂ عمل یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ گھرانہ ہے. اس لیے اس گھرانے کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان کا ذکر برپا ہوتا رہے، ان کے فضائل کا ذکر، ان کے مصائب کا ذکر. ذرا گرامی دیکھیں، آج زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بلائیں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اہل بیت سے دور ہیں. دنیا آج اہل بیت کے گھرانے سے دور ہے. اگر اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ ہوتی تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. آج مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ رہبران دینی کہ جس کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا تھا ان کی پیروی مسلمانوں نے نہیں کی. اور آج دیکھیے کس قدر بلاؤں میں مبتلا ہے، مشکلات میں. روایت ہے، شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں بیان کیا کہ پروردگار دو عالم نے یہ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروردگار دو عالم نے ایک فرشتے کو حکم دیا ہے کہ اس دنیا میں ایک جڑی بوٹی، ایک پودے کی ایجاد کرے، اس دنیا میں اسے
اور اس درخت سے جو بیج پیدا ہوتے ہیں اسے اسپند کہتے ہیں یا ہرمل کے بیج. کہا کہ اس کے ذریعے اللہ 72 بیماری اور 72 بلاؤں کو دور کرتا ہے اس کے جلانے سے، گھر میں اس کی دھونی دینے سے. کہ آج ہم جب جاتے ہیں ایران، عراق، حرم وغیرہ میں جو دھونی دی جاتی ہے اسپند کی دھونی، اور لوگ اس کی اسپند کی دھونی لیتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی عاشور خانوں میں ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت کس قدر ہے. دیکھیے ہم جو کووڈ کے حالات سے گزرے ہیں کہ اس وقت کیا کیا چیزیں انسان کو بیماری سے بچاتی ہے، بلاؤں سے بچاتی ہے، وہ ہر ممکن چیز انسان اپنا رہا تھا. اسلام نے بھی ہمیں اس طریقے سے کافی چیزیں بتائی ہیں کہ گھر میں بلاؤں سے فرمایا ہے کہ 72 قسم کی بلاؤں اور بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور جو گھر میں اختلافات، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی بتائی کہ گھر میں 70 کمرے شیاطین اپنے بناتے ہیں، ہر گھر میں 70، اور جہاں ان کے کمرے ہوتے ہیں وہاں سے شیاطین کی رفت و آمد ہے، اور جہاں شیاطین کی رفت و آمد ہے وہاں پر اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اور بے برکتی ہے. جو آج گھروں میں برکت نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، رزق میں، اس کی وجہ شیاطین کا آنا جانا ہے. اور جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، جو بے وجہ گریہ کرنا، یہ سارا سبب انہی شیاطین اور جنات کا آنا جانا ہے. فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے اس جڑی بوٹی کو قرار دیا کہ جس گھر میں اس کو جلایا جائے، اس کی دھونی دی جائے، اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں. ایک یعنی پازیٹیو انرجی اس میں پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر قرار دیا. اللہ نے اس دنیا میں اسباب و وسائل قرار دیے، کیونکہ سنت اس دنیا کی یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کو اسباب اور وسائل کی بنیاد پر خلق کیا ہے. ماں باپ تمہارا وسیلہ بن رہے ہیں، ماں باپ کی اطاعت واجب. اہل بیت تمہارا وسیلہ بن رہے ہیں، تم تک دین پہنچانے کا اہل بیت کی اطاعت واجب. اللہ نے اسباب اور سبب کی دنیا قرار دی ہے. اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ یہ دنیا معجزوں پر زندگی کرے. یہ دنیا سبب اور اسباب کی بنا پر ہوتی ہے. حضرت موسیٰ بیمار ہوئے. موسیٰ کو طبیب نے دیکھا، طبیب نے، موسیٰ آپ بیمار ہیں، یہ آپ جڑی بوٹی ہے، یہ دوا کھائیے، آپ ٹھیک ہو جائیں. موسیٰ نے کہا کہ مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں شفا خدا سے لوں گا. بیماری بڑھتی گئی، کمی نہیں ہو رہی. موسیٰ نے پوچھا پروردگار مجھے کیوں شفا نہیں دے رہا؟ پروردگار نے کہا موسیٰ اس جڑی بوٹی میں شفا میں نے دی ہے، میں نے دی ہے. جب تک وہ نہیں کھاؤ گے شفا نہیں ملے گی، جب تک وہ نہیں کھاؤ گے. موسیٰ وہ کھا اور شفا ملی. تو یہ دنیا اصول ہے، اللہ نے اس اصول بنائی اسباب کی بنا پر. یہ ہے تو اپنے گھروں کی جو روایت میں آیا ہے، اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ کہ اپنے گھروں کی حفاظت کرو اس طریقے سے. اپنے گھر میں اپنے گھر کو اس طریقے سے کوارنٹائن کرو جیسا آج دنیا ہمیں سکھا رہی. کیسے اسلام نے بھی سکھایا ہے، اہل بیت نے بھی ہمیں سکھایا ہے طریقہ کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے کرو. جیسے ہمیں حکم ہے کہ آپ جب قبرستان جاتے ہیں اپنے قبروں پر تو قبرستان سے نکلتے ہوئے وضو کیا کرو. حکم اہل بیت. اب لوگ وضو نہیں کرتے ہیں مگر منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں کم سے کم. تو یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ یہ در حقیقت میں ایک قسم سے کوارنٹائن ہے کہ جب آپ آ رہے ہیں قبرستان سے تو کہیں کسی قسم کی اگر کوئی ایسی بلا یا کوئی ایسی چیز جراثیم کہ جو آپ لے کر اپنے گھر نہ آ جائیں، اس لیے کہا کہ وہیں پر وضو کر لو. جب آپ وضو کر لیں گے تو وہ چیزیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں. ایک پازیٹیو انرجی، کیونکہ وضو پازیٹیو انرجی کو انسان کو لے کر آتا ہے اور نیگیٹو انرجیز ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ دنیا ہمیں دیکھیے، یاد رکھیے دنیا میں انرجیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں انرجیز ہے، ہر چیز ایک انرجی پیدا کرتی ہے. آپ
مجلس سنتے ہیں، مجلس میں ایک انرجی ملتی ہے ہمیں، ایک انرجی ہے. اس لیے اہل بیت نے کہا ہے کہ دیکھو ہمارے ذکر میں پازیٹیو انرجیز ہیں، اس میں بیٹھا کرو، یہ ذکر سنا کرو، اس میں پازیٹیو انرجیز ہے، تمہیں زندگی میں فوائد ہے، اس کے فائدے ہیں، اس سے حاصل ہوتے ہیں. اور آج دیکھیں، آج جو لوگ مجالس میں نہیں آتے ہیں نا، جو مجالس سے محروم رہتے ہیں، انہیں دواخانوں میں جانا پڑتا ہے، انہیں موٹیویشنل سپیکرز کو سننا پڑتا ہے جا کر پیسے دے کر. ہمیں فری میں اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں موٹیویشن دیتا ہے. ذکر اہل بیت میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ کہ آج دیکھیے آج دنیا مجالس اہل بیت فرش عزا سے جو محروم ہے نا، وہ آج وہ لوگ بھی ایسی مجالس ایسی محفل ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں سے موٹیویشنل زندگی کی ملے انہیں. آج کتنی خودکشیاں ہو رہے ہیں. کہا کہ کیا کریں کہ جاؤ کسی کے پاس جا کر، کوئی سائیکٹرسٹ کے پاس، اعصاب شناس کے پاس جاؤ، وہ جا کے تمہیں موٹیویشن دے دوں زندگی کرنے کے لیے. ہمیں ذکر اہل بیت موٹیویشن دیتا ہے، مصاحب اہل بیت ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جس کی خاطر اللہ نے دنیا خلق کی ہے، یہ دنیا ان کے قدموں کی خاک ہے، مگر اس کے باوجود کس مصائب سے گزرے ہیں، کیسے مصیبتوں سے گزرے ہیں وہ اہل بیت. تو پھر ہماری زندگی میں اگر کچھ مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی میں موٹیویشن دیتا ہے. تو یہ جو اس سے محروم ہوتے ہیں نا، آج ان گھروں میں خودکشیاں ہوتی ہیں، ان گھروں میں طلاق ہوتے ہیں، ان گھروں میں خلے ہوتے ہیں، ان گھروں میں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے. کیوں؟ اہل بیت کے ذکر سے دوری کا سبب. تو فرمایا کہ اپنے گھروں سے بلاؤں کو دور کرو اس طریقے سے کہ کچھ نیگیٹو انرجیز کیسے آتی ہے؟ بے نمازیوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہ کی وجہ سے آتی ہے. شیاطین کیسے گھر بناتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ اس کا ذریعہ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی بے نمازی ہو، کوئی نجاست کی حالت میں ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو، یہ نیگیٹو انرجیز پیدا ہو. ابھی کیسے مقابلہ کریں، میں اس دنیا میں کیسے زندگی کروں؟ تو فرمایا اس طریقے سے اسپن جلاؤ گھر میں اپنے، دھونی دیا کرو. اور اس کا طریقہ بھی اہل بیت نے بتایا ہے کہ کس وقت دینا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر اثر کرے. ویسا ہر کوئی جلائے گھر میں، کبھی بھی جلائے فائدہ ہے. میں فرمایا کہ اگر بہتر اثر ہونے کے لیے فرمایا کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بہت اچھا اثر کرتا ہے. مغرب سے غروب سے آدھا گھنٹہ پہلے دھونی جلائے اسپند کی، کہ اسپند دانے ہوتے ہیں باریک باریک کالے دانے، اسے ہرمل کے بیج بھی کہتے ہیں. اسے آگ میں ڈالا جائے اور ڈالنے سے پہلے مٹھی بھر لے، تھوڑی سی ہاتھ میں لینے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں، کیونکہ نمک میں بھی کہتے ہیں کہ نیگیٹو انرجیز ختم کرنے کے لیے اس میں طاقت ہے. نمک میں تھوڑا سا نمک، اور اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اسے ڈال دیں کوئلے پر. اور ڈالنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں 1 مرتبہ، 4 قل پڑھیں 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر گھر میں دھونی دے دیں آپ چاروں جانب گھر کی. تو کہتے ہیں کہ اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور اس گھر میں اللہ کے فرشتے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات ہے. فرمایا کہ دیکھو آج بنا ہر گھر میں بیماریاں، ایک عجیب و غریب بیماریاں شروع، بخار ہر جگہ تھا مگر اب عجیب و غریب بخار ہے، ایک دم 3 4 5 6 بخار ہو جا رہا بچوں کو. تو یہ بیماریاں سردی گرمی موسم ہمیشہ بدلتے رہیں، مگر آپ دیکھیے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، جیسے انسان گناہ کے نئے نئے طریقے نکالتے جائے گا، میرے عذاب کے نئے نئے عذاب کی چھڑی اس پر آتی جائے گی. یہ سارے بلائیں جو ہیں آج بیماریاں، یہ اللہ کی چھڑی ہے گناہ سزا کی، اس لیے کہ نئے نئے گناہ ایجاد ہو رہے ہیں.
نئے نئے گناہ جان، نئے نئے طریقے سے انسان نافرمانی خدا کر رہا ہے اور اللہ بھی چھڑی مار رہا ہے۔ اس دنیا میں اگر جینا ہے دامن اہل بیت اپنانا ہوگا، اہل بیت کا دامن، تاکہ اس بلاؤں میں مصیبتوں میں زندہ رہ سکے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اہل بیت کا ذکر ہمیں ایک مثبت انرجی دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو دنیا نہ محبت کے لائق ہے نہ دنیا رونے کے لائق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ دنیا پر نہ کبھی محبت کرو نہ دنیا پر کبھی گریا کرو۔ اگر دنیا تم سے چلے جائے، چھن جائے، کچھ نقصان ہو جائے، دنیا رونے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا اگر محبت کرو تو اہل بیت سے محبت کرو، اور رونا چاہو تو اہل بیت پر گریا کرو۔ اس لیے کہ دنیا پر رونا تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ آج جو کہتے ہیں دنیا، آج لوگ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، دنیا کوئی مر گیا، ماں باپ مر گئے، بھائی مر گیا، بہن، ٹھیک ہے کچھ دن رو، طبیعت ہے، فطرت ہے، انسان روتا ہے اپنے عزیز پر، مگر کچھ دن کے لیے حکم دیا گیا ہے خالی، بس کچھ دن۔ ہر غم غم سے روزہ ہے، غم شبیر وہی ہے۔ ہر غم سے روزہ ہے، ہر غم 3 روز۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم پیغمبر کی فرزند جناب ماریہ قبطیہ سے جو اللہ نے اولاد عطا کی تھی، اور یہ واحد فرزند تھا جو 18 مہینے زندہ رہا، 18 مہینے۔ پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، جب دنیا سے گزر گئے تو پیغمبر رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے تڑپ کے، اپنے بیٹے کا لاشا قبر میں اتار رہے تھے، کہتے کہ ابراہیم کہ تیرے بعد میں کیسے زندگی کروں۔ تو بعض اصحاب نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک بچے کے اوپر اتنا رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا میرے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے، اور یہ دل تڑپتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور میں رو رہا ہوں۔ ہاں، ہر غم غم سے روزہ ہے، مگر غم شبیر یاد رکھو، یہ حکم الہی حکم ہے۔ یہ اس لیے آپ دیکھیں انسان اپنے ماں باپ پر روتا ہے، اولاد تڑپ کر روتی ہے ماں باپ کا جنازہ جب نکلتا ہے گھر سے، مگر اہل بیت کی مصیبت پہ جب ہم روتے ہیں، ہر سال محرم آتا ہے نا، ہر سال 40 آتا ہے، ہم کیسے تڑپ کر روتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ بس ابھی شہادت ہوئی ہے۔ یہ تاثیر ہے جیسے قرآن کی تاثیر ہے، جب بھی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے ہمیں جو نشأت ملتی ہے، اسی طرح ذکر اہل بیت میں، مصائب اہل بیت میں بھی وہی مصیبت ہے، مگر پھر بھی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے معجزہ اہل بیت کا۔ وہی مصیبت آپ سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، شہزادی کی مصیبت ہر سال سنتے ہیں، مگر دل تڑپ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تاثیر ہے ان کے اندر، قرآن کی تاثیر۔ عزیزان گرامی، یقیناً یعنی وہ وقت تصور کیجئے کہ جب مولا نے غسل و کفن دے دیا تھا شہزادی کو، اور غسل و کفن دینے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہا کہ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ دیکھیں ان بچوں پر کیا گزرتی ہے، یعنی جس گھر میں جنازے ہوئے ہیں نا، انہیں پتہ چلتا ہے کہ جب ماں کا جنازہ اولاد دیکھتی ہے آخری مرتبہ، کیونکہ معلوم ہے کہ اب یہ چہرہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، اب یہ چہرہ خاک کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کہ سوچیں کہ اس وقت کیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کا دیدار کر رہے تھے، اس لیے کہ کسی اولاد کو اس قدر یتیمی میں اپنی ماں کا جنازہ نہ دکھائیں، کہ جس طرح امام حسن امام حسین نے اپنی ماں کا جنازہ دیکھا ہے، غسل و کفن دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ امام حسن قریب آئے، اپنے ماں سے خدا حافظی کی، جناب زینب ام کلثوم قریب آئی، ماں سے خدا حافظی کی۔ امام حسن جب اپنی ماں کے قریب آئے تھے نا، تو اماں سے کہا اماں کلمینی، اماں مجھ سے بات کرو، اماں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟
امام حسن تڑپ کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا کہ حسین قریب نہیں آ رہے ہیں، حسین سے کہا حسین کیا اپنی ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ تو حسین نے کہا کہ بابا جب بھی ماں مجھے بلایا کرتی تھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی تھی اور کہتی تھی آ میرے حسین میرے سینے سے لگ جا۔ جب تک اماں ایسے نہ بلائے گی اللہ کی مشیت ہے جو دنیا سے گزر جاتا ہے نہ اس کا ہاتھ ہلتا ہے نہ اس کی زبان کھلتی ہے، مگر حسین نے چاہا کہ اماں مجھے ایسے بلائے۔ فاطمہ روایت کہتی ہے بند کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ برآمد ہوئے، وہ ہاتھ کہ جو پہلو سے کبھی ہٹا نہیں تھا۔ حسین نے کہا ماں ویسے بلائے، زہرا نے ہاتھ پھیلائے، آ میرے حسین میرے سینے سے لگ جا، یہ تیری ماں اس وقت بھی آئے گی جب تو گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہا پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار یہ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے سال فرما دیں۔ سید محمد حسین مرحوم ابن سید علی محمد اجلال صاحب، راضیہ حسین مرحومہ بنت سید محمد باقر حسین رضوی صاحب، تسنیم فاطمہ مرحومہ بنت سید محمد حسین صاحب، سید کاظم مہدی مرحوم ابن سید ریاض الحسن صاحب، جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين